امتحان فلما بلغ معه السعی، چلنے کے قریب ہو گئے ہیں، اور حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب کے عالم کے اندر کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ امتحان تمام امتحانوں سے بہت ہی بڑا امتحان، اور اس کو خود اللہ نے بھی اعلان کر کے بتا دیا۔ فرمایا جس وقت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا خواب کے عالم کے اندر کہ اس بیٹے کو جا کے ذبح کرو، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تمام آزمائشوں سے، تمام امتحانوں سے بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم کے لیے۔ لیکن ابراہیم وہ تو اللہ کے نام کے اوپر قربان ہونے والے۔ انسان اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے پھر انسان اپنی جان جھونک دیتا ہے، اولاد کی حفاظت پھر بھی کر لیتا ہے۔ گھر کے اندر موجود ہیں، رات کے وقت ڈاکو آ جاتے ہیں اور انسان سارا مال لے دے دیتا ہے، مجھے نہ کچھ کہنا۔ بیٹا سامنے آتا ہے تو باپ اٹھ کے بیٹے کو پیچھے کرتا ہے، بیٹا تم پیچھے ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گولی ماریں، میں قربان ہو جاؤں تاکہ تمہاری زندگی بچ جائے۔ لیکن ابراہیم وہ انسان حوصلے کے پہاڑ، کیونکہ پروردگار سے جب دعا کی تھی رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں جو بیٹے کی خوشخبری دی ہے وہ بیٹا نیک اور صالح بھی ہوگا، حلم اور بردباری والا بھی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام پیغام سنا رہے ہیں اور بیٹا بھی کہہ رہے ہیں ابو جی جو تمہیں حکم ہوا ہے قربان کرنے کا تم مجھے قربان کر ڈالو، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، میری حلم اور بردباری کو بھی تم دیکھ لو گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں اپنے بیٹے کی گردن پہ، یہ قربانی انہی کی یاد کے اندر ہے، لیکن چھری نہیں چل رہی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پروردگار نے دمبا وہاں پہ قربان کروا دیا، اسماعیل علیہ السلام کو نکال دیا۔ ذرا تصور کریں اس عالم کو، اس کیفیت کو، اس وقت کو، اس جگہ کا تصور کریں کہ جس وقت ابراہیم اپنے بیٹے کو باندھ کے زمین کے اوپر لٹائے ہوئے ہیں اور گدی کے اوپر لٹا کے چھری چلا رہے ہیں حلق کے اوپر، اور حلق جسم کا نازک، بالکل نازک ترین جسم عضو ہے، اور چھری بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ چل جاتی ہے، کوئی ہڈی اور اتنی سخت جگہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم چھری چلا رہے ہیں اور اپنی پوری قوت سے چھری کو چلا رہے ہیں، لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی، اور پروردگار انتظام کر رہے ہیں اے جبریل جاؤ جنت سے دمبا لے کے جاؤ، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم میں نے تمہارا امتحان لیا، عالم دنیا کے اندر میں نے تمہیں حکم دیا یہ کام کر گزرو، تم نے وہ کام کر دیا ہے، میں نے خواب کے عالم کے اندر بھی تمہیں حکم دیا بیٹے کو ذبح کر دو، لیکن تم نے خواب کو بھی سچ کر دکھایا ہے، کسی قسم کے تذبذب اور پریشانی کے اندر نہیں آئے۔ اب بیٹا اور تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، پھر اللہ نے امتحان ڈال دیا، اے ابراہیم چلو اب بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، بنیادیں مٹی کے اندر دب چکی ہیں، کھودو بنیادیں نکالو، اور ابراہیم علیہ السلام کھود رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام وہی بیٹا ساتھ میں ہے، دو ہی افراد ہیں، ایک باپ اور ایک بیٹا، باپ بطور مستری کام کر رہا ہے اور بیٹا بطور مزدور کے کام کر رہا ہے، اور یہ دونوں کام کرتے کرتے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے ایک دعا کی ہے، اے پروردگار تو نے مجھے امتحان لیے، ساری زندگی امتحانوں کے اندر گزر گئی، جب سے نبوت کا اعلان کیا گھر والوں کی مخالفت کی ہے، رشتہ داروں کی مخالفت کی ہے، اپنے علاقے کی فوج اور حکومت کی میں نے مخالفت کی ہے، صرف تیرے حکم کو پہنچانے کے لیے، پھر تو نے مجھے حکم دے دیا اپنے گھر بار علاقے وطن کو چھوڑنے کا، تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں نے وطن چھوڑ دیا ہے، پھر تو نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ ان معبودات باطلہ کی تم نے تہس نہس کرنا ہے، میں نے ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، پھر تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابراہیم کے آگ کے اندر جھونک جانا ہے، پروردگار میں نے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا ہے اور آگ کے اندر چلا گیا ہوں، رب نے تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ بھی اپنی بیوی بیٹے کو جنگل کے اندر جا کے چھوڑ کے آنا ہے، میں نے جا کے ان کو جنگل کے اندر چھوڑ دیا ہے، اللہ تو نے مجھے حکم دیا ہے اسماعیل کو قربان کر دے، میں نے قربان کر دیا ہے، پروردگار تو نے مجھے حکم دیا ہے بیت اللہ کی تعمیر کر، میں نے تعمیر اب مکمل کر لی ہے، اب میں اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے سامنے ایک دعا اپیل کرتا ہوں۔ کیا اپیل ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار
میں نے تیرا گھر بنایا ہے، اس گھر کی تعمیر کر لی ہے، لیکن تعمیر صرف عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ تعمیر تو آباد کاری کا نام ہے۔ اس کو آباد کرنے کے لیے ایک جوان مانگتا ہوں، ایک نوجوان مانگتا ہوں، جس کو پروردگار تو نے کتاب بھی دینی ہے، وہ کتاب کی تعلیم بھی لوگوں کو دے، حکمت کی باتیں بھی لوگوں کو سکھلائے، وہ لوگوں کا تزکیہ اور طہارت بھی کرے۔ ادھر دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے پروردگار صالح بیٹا عطا فرما دے۔ رب نے اعلان کیا جواب کے اندر، اے ابراہیم فبشرناہ بغلام حلیم، حلم بردبار والے لڑکے کی ہم نے تمہیں خوشخبری دے دی ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے آ کے آخر میں پھر دعا کی ہے، پروردگار بیت اللہ میں نے تعمیر کر لیا ہے، تیرے حکم کو پورا کر دیا ہے، اب اس تعمیر کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کی آبادی کے لیے یہاں پہ ایک نبی کی ضرورت ہے، اس نبی کو دنیا کے اندر بھیج تاکہ وہ نبی دنیا کے اندر آئے اور بیت اللہ کی ہمیشہ کے لیے آباد کاری ہو جائے۔ ابراہیم نے دعا کی ہے اور پروردگار نے پھر جواب میں بھیجا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے ایمان والو، ابراہیم کی دعا کے ثمر کے اندر، ابراہیم کی دعا کے نتیجے کے اندر میں اللہ نے تمہارے پاس اپنے ایک حبیب کو بھیجا ہے، تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اس احسان کے نتیجے کے اندر میں نے محمد کریم کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ من اللہ علی المؤمنین، ایک دوست جب دوسرے دوست سے کہتا ہے تیرے گھر میں فلاں چیز بڑی قیمتی پڑی ہے اور مجھے آج اس کی ضرورت آ گئی ہے، یہ چیز میرے حوالے کر میں اپنی ضرورت پوری کر لوں، تو دوست کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے تو بڑی قیمتی، مجھے خود بھی ضرورت ہے، لیکن میں اپنی ضرورت کو چھوڑ کر تمہیں ترجیح دیتا ہوں، یہ لو تم لے جاؤ، تم اپنی ضرورت پوری کر لو۔ یوں پروردگار نے الفاظ گویا استعمال فرمائے کہ میں حبیب کو تمہیں دینے کے لائق تو نہیں تھا، یہ میرا محبوب اس قدر دنیا کے اندر، میرا محبوب اس قدر میرا لاڈلا، میرا محبوب اس قدر میں نے اس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، یہ اس قابل تو نہیں تھا کہ تمہیں دے دوں، لیکن میں اللہ نے تمہارے پر احسان کیا، ابراہیم کی دعا کے نتیجے کے اندر محمد کو تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ ادھر زمزم والا اسماعیل ملا، جن کی ایڑیوں سے پروردگار نے زمزم کے چشمے کو جاری کر دیا، ادھر حوض کوثر والا حبیب کریم امت کو عطا فرما دیا۔ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہے، اس کو بھی حضرت ابراہیم نے مانگا، رب نے عطا کر دیا، انہی اسماعیل کے خاندان میں سے محمد کریم کو بھی رب نے مانگا ہے، اس لیے کہ ساتھ اسماعیل موجود ہیں، اللہ انہی کی اولاد میں سے مانگتا ہوں۔ پھر پروردگار نے اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے عالم کے اندر بھیجا، اور ایسا بھیجا کہ ان کی نبوت پھر قیامت تک کے لیے قائم و دائم فرما دی۔ حوض کوثر، انا اعطیناک الکوثر، ادھر زمزم نصیب ہوا، ادھر پیغمبر کے صدقے حوض کوثر نصیب ہوا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کے دن میرے حوض پہ لوگ آئیں گے، حوضی مسیرۃ شہر وزوایاہ سواء، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی مسافت، لمبائی چوڑائی تک چاروں کونے برابر، اگر دائیں طرف سے چلتے چلے جاؤ تو کونے تک پہنچنے کے لیے 1 مہینہ لگے، اگر بائیں طرف چلو گے تو کونے تک پہنچنے کے لیے 1 مہینہ لگے۔ پھر آپ نے یہ بھی تعلیم ارشاد فرمائی، ماؤہ ابید من اللبن، پروردگار نے وہاں جو پانی حوض کوثر کے اندر جمع کیا ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید بنایا ہے، احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا بنایا ہے، اطیب من المسک، مشک اور عنبر سے زیادہ اس کی خوشبو موجود ہے۔ فرمایا کہ جس وقت ایک آدمی وہاں پہ پیاسا ہوگا اور میدان حشر کی سختیاں جھیل کے پیاس کے عالم کے اندر پہنچ گئے، فرمایا من مر علیہ شریب، جو میرے پاس وہاں پہ آئے گا وہ آ کے میرے حوض سے پانی پیے گا، اور من شریب لم یظمأ بعدہ ابدا، جو 1 مرتبہ وہاں سے پانی نصیب ہو جائے گا، جس کو 1 مرتبہ پانی نصیب ہوا، 1 گھونٹ بھی نصیب ہو گیا، 50,000 سال کے دن کے اندر اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ کس قدر عظیم عظمت والا حوض نصیب فرمایا کہ جس کو وہاں پہ 1 گھونٹ بھی نصیب ہوا، قیامت کا 1 دن 50,000 سال کے برابر، بس اس 1 گھونٹ کے صدقے پورے 50,000 سال تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر پل صراط سے کراس کرے گا تب بھی پیاس نہیں ہے، جب جنت کے اندر پہنچے گا فرمایا یہ بندہ جنت کی نعمتوں کو بھی لذت کے طور پہ استعمال کرے گا، جنت کے مشروبات کو بھی لذت کے طور پہ استعمال کرے گا، لیکن پیغمبر کے حوض سے پانی پینے کا یہ صلہ ملا کہ ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ہی ختم ہو گئی ہے۔
اللہ جل شانہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرماوے، اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو بھی پہچاننے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔